رشتے توڑنے کا مشورہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے، مگر رشتہ نبھانے اور ان سے جڑے رہنے کی ترغیب کوئی باشعور اور حساس انسان ہی دے سکتا ہے۔ بیوی چاہے دنیا کی حسین ترین عورت ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ شوہر کی نافرمان بے ادب ہے تو وہ حقیقت میں انتہائی بدصورت ہے۔ اللہ 3 عورتوں کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے۔ پہلی خوبی پردہ ہے۔ پردہ کسی بھی خاتون کی ایسی خوبی ہے جو اللہ دیکھ کر بہت پسند کرتا ہے اور مسکراتا ہے۔ دوسری خوبی اللہ کو بہت پسند ہے اپنے شوہر سے محبت کرنا۔ تیسری خوبی اللہ کے آگے جھکنا، رکوع، سجود اور قرآن پڑھنے کی ہے۔ جب شوہر اپنی روٹھی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند ہے۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران خالی سا لگتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری اور سب سے اہم بات احساس ہے۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانیے آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر سونا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ زندگی اگر چین سے جینی ہے تو لوگوں کی باتوں کو دل سے لگانا چھوڑ دو۔ جب تمہارے رشتہ دار تمہارے خلاف بولنا شروع کر دیں تو سمجھ لینا اللہ تعالیٰ تمہیں جلد ہی بلند مقام دینے والا ہے۔ اچھے لوگوں کی یہی خامی ہوتی ہے کہ وہ سب کو اچھا سمجھ لیتے ہیں۔ غم اور خوشی میں جشن سے بہتر شکر ہے اور غم میں سوگ سے بہتر صبر ہے۔ جس طرح استری کرنے سے کپڑوں میں جان آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خاوند رات کو بیدار ہو کر بیوی کو جگائے جس پر نیند کا غلبہ ہو رہا ہو تو اس کے منہ پر پانی کا چھینٹا دے، پھر دونوں اپنے ہی گھر میں عبادت کے لیے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگیں، یعنی نماز تہجد پڑھنے لگیں، تو اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرما دے گا۔ عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر دے۔ شوہر کو جس کا گھر آنا پسند نہ ہو اس کی اجازت کے بغیر نہ آنے دینا اچھی بیوی کی نشانی ہے۔ پلیز سبسکرائب آور چینل۔